نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن أريد به الصفاء كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة رحمه الله تعالى انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما هو ليس هو ولا غيره یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کل ہم نے علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا محاکمہ ذکر کیا تھا معتزلہ اور بعض اشاعرہ کے درمیان کہ یہ اختلاف لفظی کی طرح ہے. اسی اسم سے مراد اگر لفظ ہو تو غیر مسمى ہے اور اگر ذات ہو تو مسمى ہے. ایک تیسری صورت بتاتے ہیں کہ اگر اسم سے صفت مراد ہو تو پھر مسمى ہے کہ غیر مسمى ہے، تو یہ صفت کی تعیین پر موقوف ہے. اب پہلے یہ جان لیں کہ صفت کی 3 قسمیں ہیں. صفت نحوی، صفت نحوی جیسے کہ رجل عالم. نمبر 2 اسماء مشتقہ جیسے ضارب، مضروب، ان پر بھی صفت کا اطلاق ہوتا ہے. نمبر 3 قائم بالغیر کے معنی میں. اب اگر قائم بالغیر کے معنی میں لیں تو ان للہ اسماء، تو یہاں ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسماء سے کیا مراد ہے. تو صفات باری تعالیٰ 2 قسم پر ہیں. سلبی جیسے اللہ لیس بجوہر ولا بعارض، لیکن یہ در حقیقت صفات نہیں بلکہ اللہ تعالی کی تنزیہ اور پاکی بیان کرنا ہے. نمبر 2 صفات ثبوتی، جیسا کہ اللہ قادر ہیں، علم والے ہیں، رزق دینے والے ہیں وغیرہ ذالک. اب یہ 3 قسم پر ہیں. حقیقیہ محضہ اور اضافیہ. پھر اضافیہ کی 2 قسمیں ہیں، اضافیہ محضہ، اضافیہ ذات الاضافت.
تو یہ تین ہو گئے، حقیقیہ محضہ، اضافیہ محضہ، اضافیہ ذات الاضافہ۔ حقیقیہ محضہ وہ صفات ہیں جس کا تعقل اور تحقق غیر پر موقوف نہ ہو۔ وہ صفات ہیں جن کا تعقل اور تحقق غیر پر موقوف نہ ہو۔ کیا معنی؟ وہ صفات ہیں جس کا وجود ذہنی اور وجود خارجی غیر پر موقوف نہ ہو۔ کیا مطلب ہو کہ ذہن میں جب وہ صفات لاتے ہیں تو کسی غیر کو پہلے ذہن میں لانا پڑے گا، اس کو تعقل کہا جاتا ہے، وجود ذہنی، یا خارج میں موجود ہونا پڑے گا تب یہ صفت ظاہر ہوں گی۔ ظاہر میں وجود کے لیے تحقق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وجود باری تعالی اور حیات باری تعالی، یہ اضافیہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقیہ محضہ ہے۔ نمبر 2، وہ صفات جن کا تعقل اور تحقق غیر پر موقوف ہو، یعنی وجود ذہنی بھی سمجھ میں نہیں آتا جب تک غیر کے ساتھ نسبت نہ آ جائے، نہ وجود خارجی آتا ہے جب تک غیر کے ساتھ وہ متصور نہ ہو جائے، جیسے کہ قبلیت، بعدیت اور معیت۔ اب میرے ایک بات ذہن میں آتی ہے، میرے ذہن میں کہ یہ فلاں چیز سے پہلے ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں اللہ تمام عالم کے وجود سے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی ہوں گے۔ تو اب تعقل ذہنی، وجود ذہنی عالم کا لانا تھا، اس کے بغیر قبلیت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اور بعدیت کا معنی پہلے عالم کو ذہن میں لانا پڑے گا، پھر اس کے بعد ان کی ہلاکت کے بعد اللہ جل شانہ کا برقرار موجود ہونا ذہن میں آئے گا۔ تو یہ تعقل کے لحاظ سے غیر پر موقوف ہے، اور وجود خارجی کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ قبل اور بعد اسی کو کہا جاتا ہے کہ خارج میں اس سے پہلے آ جائے قبل، اور خارج میں اس چیز کے بعد آ جائے تو پھر بعد کا، تو بعدیت تب آتی ہے کہ پہلے وہ چیز آئے گی۔ اس کو صفت اضافیہ محضہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اضافیہ ذات الاضافہ، ذات الاضافت کہیں یا اضافہ کہیں، وہ صفات ہیں جس کا تعقل غیر پر تو موقوف نہیں ہوگا، البتہ وجود خارجی کی لحاظ سے غیر پر موقوف ہوگا، جیسا کہ خالقیت اور رازقیت الہی۔ اور ذہن میں تو یہ موجود ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ رازق بھی ہیں، خالق بھی ہیں، لیکن وجود خارجی کے اعتبار سے کسی چیز کے ساتھ متعلق ہوگا صفت
رازقیت کسی کو یعنی اللہ پاک جل شان روزی دیں گے تب وہ صفت رازقیت ثابت ہوگا، کسی کو پیدا فرمائیں گے تب صفت خالقیت ہوگا۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ اللہ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ صِفَةٌ، اور اگر اس سے یعنی اسم سے مراد صفت لیا جائے، کما ہوا رأی الشیخ، جیسا کہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پہلے صفت کی تقسیم کریں گے۔ اب آپ سے کہیں گے کہ آپ اس صفت سے کون سی سا اسم مراد لیتے ہیں، اس اسم سے کون سی صفت مراد لیتے ہیں۔ اگر آپ نے صفت محضہ حقیقیہ محضہ لیا پھر آپ کہیں گے کہ عین مسمى ہے، اور اگر آپ نے کہا کہ اضافیہ محضہ ہے تو ہم کہیں گے کہ غیر مسمى ہے، اور اگر آپ اضافیہ ذات اضافیہ لیتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے لا عینہ ولا غیرہ۔ انقسم انقسام صفت عندہ، تقسیم کیا گیا، انقسم تقسیم ہے یا انقسم تقسیم کیا گیا ہے، کیا یہ اسم انقسام صفت، انقسم تقسیم ہوتا ہے، انقسام صفت صفت کی تقسیم کی طرح تقسیم ہوتا ہے، صفت کی تقسیم کی طرح عندہ امام اشعری رحمت اللہ کے نزدیک لا ما ہوا نفس المسمى، عین مسمى کی طرف، اس چیز کی طرف جو وہ عین مسمى ہو، جیسے کہ وجود باری تعالی و الا ما ہوا غیرہ، اور اللہ تعالی جل جلال امن والو کے علاوہ دوسری کی طرف و الا ما ہوا ما لیس ہوا ولا غیرہ، اب غیرہ کی طرف ہو جیسے کہ قبلیت اور بعدیت اور معیت، الا ما لیس ہوا ولا غیرہ، یہ مثال ہے کہ وہ نہ غیر لا عینہ ولا غیرہ کا مصداق ہو، جیسا کہ علم باری تعالی، قدرت باری تعالی، وہ نہ اللہ تعالی جل شانہ سے بالکل جدا ہیں اور نہ بعینہ یہ اللہ تعالی جل شانہ ہیں۔ وَإِنَّمَا قَالَ بسم اللہ، اب امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک مسئلے کو چھیڑتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، بسم اللہ کی بجائے باللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ تبرک یا استعانت جب آدمی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اسم کے ساتھ تو استعانت اور تبرک حاصل نہیں کیا جاتا، تو وہ کہتے ہیں دراصل اللہ پاک عظیم الشان ہیں، اور اللہ تعالی جل شان کے شان کی بڑائی کی وجہ سے ڈائریکٹ اللہ تعالی جل شان کے ساتھ تبرک حاصل کرنا اور استعانت کرنا یہ بڑا مشکل ہے ہمارے چھوٹوں کے لیے، اس لیے کسی چیز کو ہم وسیلہ لیں گے اور وہ اللہ کا اسم ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ بسم اللہ ہے وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّہ ہے، اور بے شک بسم اللہ کہا اور باللہ نہیں کہا، یعنی درمیان میں اللہ اور با کے درمیان اسم کا لفظ لایا، لأن التبرک کا، کیونکہ تبرک کا حاصل کرنا جبکہ مصاحبت کے لیے ہو با، والاستعانہ اور مدد طلب کرنا جبکہ استعانت کے لیے ہو با، بذکر اسمہ اللہ تعالی جل شانہ کے نام کے یاد کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، او ولم تکتب الالف، اللہ ما ہوا وضع الخط، ولم تکتب اچھا
نیچے اور میں حیران تھا کہ یہ بات نہیں لگتی. اور للفرق بین الیمین والتیمن، یا جب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے ساتھ اگر با لگائیں تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ تبرک کے لیے ہو یا استعانت کے لیے ہو، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ قسم کے لیے ہو. لیکن اسم کے ساتھ با قسمیت چونکہ آتا نہیں، اس وجہ سے ہم نے یہاں با اسم کے ساتھ لگایا تاکہ یہ احتمال ختم ہو جائے. اور للفرق بین الیمین والتیمن، یا تیمن برکت حاصل کرنا اور یمین یعنی قسم کے درمیان فرق کے لیے یعنی ہم نے با اسم پر داخل کیا اور اللہ کے لفظ پر داخل نہیں کیا تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ یہاں با قسم کے لیے نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلال امن والو کے جس اسم کو بھی آپ لائیں اس کے ساتھ با لگائیں تو قسم ہو سکتا ہے، جیسا کہ باللہ ہے، بالرحمن ہے، بالرحیم ہے، بالکریم ہے، بالجبار ہے، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن اسم کے ساتھ با آ جائے تو وہ قسم کے لیے نہیں آتا. وَلَمْ تَكْتُبِ الْأَلِفُ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ. اب رسم خط کی بابت ایک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دراصل قانون تو یہ ہے کہ حمزہ وصلی درجہ کلام میں گرتا ہے، لیکن پڑھنے کے وقت نہ کہ لکھنے کے وقت یہاں الف اسم میں نہیں لکھا گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق وہاں اسم میں ہے حمزہ، لیکن بسم اللہ میں نہیں لکھا گیا اور الف نہیں لکھا گیا جیسا کہ وضع الخط رسم الخط کا طریقہ ہے. لکثرت الاستعمال، زیادہ استعمال کی وجہ سے. ہاں یہ بھی ویسے نہیں چھوڑا گیا، اس کی بجائے با کے شوشہ کو اونچا کر دیا. وطولت الباء، اور با کو لمبا کیا گیا عوضاً عنہا، اس حال میں کہ یہ الف کی سے عوض ہوگا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طول الباء واظہر السینہ ودور المیمہ. انہوں نے فرمایا تھا کہ با کو لمبا کریں، یعنی اس کے پہلے شوشہ کو اس کو اونچا کریں اور طویل کریں، اور سین کو وَأَظْهِرُ السِّینَ، سین کے جو 3 شوشہ ہیں اس کو ظاہر کریں. وَدَوِّرُ الْمِیمَ، اور میم کو گول کریں، یعنی اس اسم کی عظمت بتانے کے لیے. بہرحال یہاں با کے شوشہ کو لمبا کیا گیا ہے، یہ اسم کے حمزہ کے عوض میں اس کو لمبا کیا گیا ہے. اسم میں جتنے ان کی کتاب میں مباحث تھے وہ ختم ہو گئے. کل انشاءاللہ لفظ اللہ میں تحقیق ہوگی.